کہ قربانی حضرت سید الشہداء پوری کی پوری کربلا اس کو صرف اور صرف گریہ و زاری سے منسلک کر کے اور اس کے اہداف، اس کی فکر، اس کی اس انقلابی کیفیت کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا جائے۔ کچھ باتیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہہ بھی چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں، اب دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ تاثیر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بہرحال ہمارا کام ہے۔ ہم سے پہلے تاریخ میں کسی مذہب نے اگر اپنے پیشوا، اپنے مقتدا، اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے نبی کی مظلومیت سے قوت حاصل کر کے دنیا میں استکباری اور طاغوتی نظام کو شکست دی، وہ مذہب عیسائیت کا مذہب ہے۔ عیسائیت، مسیحیت، اس مذہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومیت سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہداف سے ابتدا میں اتنی قوت حاصل کی کہ اپنے زمانے کے استکباری اور طاغوتی نظام اس کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ ابھی ہم اس سے بحث نہیں کر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ پیش آنے والی کیفیات کیا تھیں، لیکن اگر جیسے قرآن نے کہا ہمارا عیسائیوں سے جو اختلاف یا کہیں پر اگر مثلا ہمارا نظریہ مختلف ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مصلوب ہونے سے پہلے آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص ان کو لینے کے لیے آیا تھا اس کی شکل کو اللہ نے مشتبہ کیا، لہٰذا لوگوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر مصلوب کر دیا، اور بعد میں جب وہ اس کی لاش دیکھنے کے لیے آئے تو اللہ نے اس کی شکل کو دوبارہ تبدیل کیا، اور وہاں سے انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے۔ بس یہ درمیان کا ایک حصہ، یعنی ان کی نظر میں بھی حضرت عیسیٰ بالآخر آسمان میں چلے گئے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے مانا، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت کو مصلوب اللہ نے نہیں ہونے دیا، ان کا نظریہ کیا ہے؟ مصلوب ہو کر شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ ابھی اس سے بحث نہیں ہے، لیکن عیسائیت کے لیے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تمام کمالات، ان کے تمام فضائل، ان کے تمام مقامات، ان کے تمام مراتب کے ساتھ مصلوب کیا گیا، اور یہ اولی العزم پیغمبر کو مصلوب کیا جانا یا اس کی کوشش کرنا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جو مصلوب کرنے کی کیفیت بعض تواریخ میں بیان کی گئی ہے وہ بشدت اذیتناک ہے۔ کسی کو لکڑی کے اوپر ہاتھوں میں اس کے یا کلائی کے مقام پر بڑی بڑی کیلیں ٹھوک کر اس کو ٹھوک دینا ایک مرحلہ ہے، پھر انسان کے بدن میں ایک مضبوط اور ایک ایسی ہڈی کہ جس کے ٹوٹنے کی تکلیف انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ پنڈلی کی ہڈی ہے۔ اتفاق ہے، ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے، انسان کے بدن کی کسی اور ہڈی پہ چوٹ لگے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پنڈلی میں تکلیف لگنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر چوٹ لگے پنڈلی پر سب سے زیادہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے۔ پنڈلی پر پنڈلی رکھ کر دونوں پنڈلیوں کو بڑی کیل کے ساتھ سوراخ کر کے کسی کو اس حالت میں لٹا دینا، اور پھر سر کے اوپر کوئی خاردار تار لپیٹنا، یہ وہ سارے مراحل ہیں کہ جو اس مصلوب ہونے کی کیفیت میں پیش کیے گئے۔ اور پھر سب سے زیادہ دردناک مرحلہ کیا ہے کہ اس کیفیت میں انسان ایک مرتبہ میں نہیں مرتا، بلکہ جب تک اس کے بدن کا سارا خون نکل کر ختم نہیں ہو جاتا انسان لحظہ بلحظہ موت کو ذائقہ کر رہا۔ اتنی دردناک کیفیت نے اور اس مظلومیت نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کی کہ ان کو مصلوب کرنے، ان کو دوبارہ زندہ جلانے، پوری بستیوں کو قتل کرنے کے باوجود عیسائیت نے ایک اتنی قوت کے ساتھ دنیا میں عروج پیدا کیا کہ بالآخر جو استکباری قوتیں تھیں وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ کی صرف مظلومیت تھی جس نے اس قوم کو یہاں تک پہنچایا، یا نہیں حضرت عیسیٰ کا اپنے زمانے کے استکبار اور اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف قیام؟ بس یہ قیام اور یہ مظلومیت جہاں امتزاج پیدا کرتی ہے، اس کے امتزاج سے جو آتش قلب میں پیدا ہوتی ہے وہ انقلاب کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے، یہ تاریخی بحثیں ہیں کہ تاریخ میں جب بھی عیسائیت کو بحث کی جاتی ہے اور ابتدائی دور میں عیسائیت کے اس عروج پر بحث کی جاتی ہے، وہاں پر یہ بات عام طور پر جو تواریخ کے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین تاریخ ہیں، وہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مظلومیت اور حضرت عیسیٰ کا ہدف، ان کا جو کام، ان کا جو فکر، ان کی جو وہ کیفیت تھی، اس کے امتزاج نے عیسائیوں کے اندر وہ قوت پیدا کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے تقریباً 200 سے 250 سال کے اندر عیسائیت اتنی قوت کے ساتھ ابھری ہے کہ اس نے اپنے مقابلے کی استکباری قوتوں کو، طاغوتی قوتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اس کے مقابلے پر ان استکباری قوتوں کا، ان طاغوتی قوتوں کا رد عمل کیا تھا کہ
کہ جب انہوں نے شروع میں ان کو قتل کرنا چاہا، اب وہ جو ہم اور آپ فیض مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں، انہیں بھی دیواروں میں چنا گیا، انہیں بھی بڑے پیمانے پہ قتل کیا گیا، ان کو بھی جلا وطن کیا گیا، ان کی بستیوں پر بھی حملے کیے گئے. یہ سارے کے سارے حربے جب ناکام ہوئے تو اس زمانے کے طاغوت اور استکبار نے تیسرا اور آخری حربہ استعمال کیا. وہ کیا تھا کہ وہ فکری جنگ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان چیزوں سے دبنے والے نہیں ہیں تو پھر اس زمانے کے طاغوت نے اپنا حربہ تبدیل کیا. حربے کو تبدیل کرنے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی عیسائیت کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کو ایسا بنا دو کہ یہ دوبارہ کبھی استکبار کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے. اس کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ یہ اپنی تمام تر قوت کے باوجود استکبار کا کاسلیس بن جائے. اب حضرت عیسیٰ کی مظلومیت تاریخ کے اوپر ایک ایسا نشان ہے کہ جس کو نہیں مٹایا جا سکتا. تو پھر دوسرا راستہ کیا تھا؟ افکار اور اہداف حضرت عیسیٰ کو مسخ کر دیا جائے. اب ان افکار کو، ان اہداف کو، وہ جو طاغوت کے مقابلے پر حضرت عیسیٰ کا قیام تھا، اس کو مسخ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کیا؟ حضرت کی مظلومیت کو استعمال کیا گیا. کس مقصد کے لیے؟ کہا بھئی یہ کیا حضرت عیسیٰ وہ تو ایک خرقہ پوش، ایک بہت ہی زاہد اور ایک بہت متقی انسان تھے، ان کا حکومت سے کیا تعلق؟ ان کا کیا تعلق ریاست سے؟ ان کا کیا تعلق اس بات سے کہ وہ آ کر حکومت کریں؟ تو یہ حکومت کچھ نہیں، حکومت تو حضرت عیسیٰ کے پیروں کی دھول ہے. اور پھر کیا کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی جو قربانی ہے، اس قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس قربانی کا اصل مقصد تمام انسانیت کے گناہوں کو معاف کروانا ہے. لہذا اب حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کو ایک اور رخ دیا گیا. وہ رخ کیا تھا کہ یہ قربانی حضرت عیسیٰ کی اتنی شان ہے، اہداف ہے. یعنی آیا انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ ظالموں کے ہاتھوں مظلوماً مقتول ہوں، اور ان کی یہ مظلومیت اور ان کا اس طریقے سے قتل ہو جانا یہ باعث بنے کہ جن لوگوں نے کبھی بھی خدا کو نہ سمجھا، نہ دین پر عمل کرنا چاہا، وہ ان کی مظلومیت کے عوض بخشے جائیں. اگر آپ اس کیفیت کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، خدا انبیاء کس لیے بھیج رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تمام انبیاء، تمام ائمہ کو بھیجنے کا ہدف کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرنا. اب یہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ انبیاء کا کام، ائمہ کا کام ہے ہدایت پہنچانا، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر عمل کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے. وہ ہدایت پہنچا دیں، ہم ہدایت پر عمل نہ کریں، ہم گناہگار رہیں، ہم خدا کی عبودیت کے دائرے میں نہ آئیں، ہم ہر طرح کے کفر و ضلالت و گمراہی کا شکار رہیں، لیکن آخر میں صرف اس لیے بخشے جائیں کہ کسی نبی نے ہمارے لیے قربانی دی تھی. یہ کون سی فکر ہے؟ اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ سوائے شیطانی فکر کے کوئی اور فکر نہیں ہے. جو انبیاء کی قربانی، نبی اپنے آپ کو، امام اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، خدا کے سامنے تمام مظالم کو برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ دین باقی رہ جائے. اگر سید الشہداء کی قربانی دین کو باقی نہیں رکھ رہی، اگر سید الشہداء کی قربانی کا ہدف صرف یہ ہے کہ کوئی بھی آ کر حضرت سید الشہداء کے لیے گریہ کیا رہے اور وہ معاف ہو جائے، تو پھر تاریخ میں ہمارے پاس بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تاریخ نے لکھا ہے، پھر جا کر حل کر کے دکھائیے مجھے، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا ہے، فریاد کی ہے، نوحہ پڑا ہے سید الشہداء کی لاش پر آ کر، تو عمر سعد جیسے، بعض مقامات پر شمر جیسے ملعون، ابن زیاد جیسے ملاعین، ان کا گریہ بھی تاریخ نے رقم کیا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ جب انسان ذہنی اور فکری جمود کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے خرافاتی الفاظ بھی وہ کہتا ہے کہ ان کو بھی فائدہ دے جائے گا گریہ، معاذ اللہ. پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے کے بازار میں جن تماشائیوں کو روتا ہوا دیکھ کر ان کو بد دعا دے رہی ہیں، تو یہ تو سارے کے سارے بخشے گئے، یہ تو سارے کے سارے جنت میں چلے گئے. پھر اس فکر میں اور اس فکر میں کیا فرق رہ گیا کہ جو یہ کہتی ہے کہ حضرت امام حسین کا قاتل بھی بالآخر جنت میں چلا جائے گا؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ لہذا عزیزان من، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فکر کو، ان کے ہدف کو، ان کی قربانی کو مسخ کیا گیا، تو آج غور کیجئے گا، آج تک حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کا نشان سلیب کی صورت میں زندہ اور باقی ہے. ہر گرجے پہ، ہر چرچ پر، ہر عیسائی کے گھر میں، ہر عیسائی کے گلے میں حضرت عیسیٰ کی مظلومیت کا نشان لٹک رہا ہے، موجود ہے. لیکن اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مظلومیت جب اس سے ہدف کو ختم کر دیا گیا تو حتیٰ وہ مظلومیت بھی تماشا بن کے رہ گئی. پہلے جو حضرت عیسیٰ کی مظلومیت پر کچھ اشک بہایا کرتے تھے، اب انہوں نے اس قربانی کو چونکہ اپنی بخشش کا سامان سمجھ لیا ہے، لہذا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی حضرت عیسیٰ کو تو یہ قربانی دینی ہی تھی تاکہ ہم بخشے جائیں، تو پھر اس پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عزاداری ختم کرو، بلکہ خوشی مناؤ کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی تاکہ ہم جیسے گناہگار گناہ بھی کرتے رہیں اور بخشے بھی جائیں. یہ بے عین ہی وہ کام ہے جو اس وقت کربلا کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے. موجود ہے ہمارے درمیان عزاداری سید الشہداء. درود پڑھیے گا ایک بلند آواز سے.
علماء فاضل کی موجودگی میں مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے مراحل مشکل ہو جاتے ہیں. بہرحال آقا کی خدمت میں جسارت ہے, جسارت کے ساتھ صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے آقا کچھ مطالب عرض کروں گا. آج استکباری نظام, آج طاغوتی نظام سید الشہداء کے لیے, البتہ یہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے, پوری کوشش استکباری نظام کی یہ رہی ہے کہ سید الشہداء کی قربانی, سید الشہداء نے کربلا کے اندر جو تمام مقامات مظلومیت اور تمام مقامات فضیلت کو جس طریقے سے حفظ کیا ہے اس کو ختم کیا جائے. اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے. کیوں؟ اگر آپ حضرت کی اس کیفیت کی ابھی مخالفت کریں گے, ابھی کچھ کہیں گے, تو لازمات عزادار طبقہ کبھی بھی نہیں مانے گا. لیکن اب عزادار کو, جو حضرت سید الشہداء کے غم میں جس کا قلب آتش زدہ ہے, اس آتش کو خود ائمہ کیا چاہتے ہیں؟ ایسا رخ دیا جائے کہ جو ظالم کے مقابلے پر کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی آگ نہ ہو. یہ کیا پیغمبر کیا فرما کے گئے؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. یہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یہ کیسے ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ کبھی صرف اس ایک حدیث کا معنی کر کے دیکھو, خدا کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آیا یہ آتش صرف یہ ہے کہ جب آتش قلب میں لگے تو آنسو نکلیں؟ آیا اس آتش کا کام صرف یہ ہے کہ عزادار اپنے سینے کو پیٹے اور اس آتش کو بٹھا دے؟ نہیں. یہ آتش جب بھڑکتی ہے تو کس نام سے آتی ہے؟ اللہم ارزقنی, پروردگار تو مجھے یہ رزق عطا کر. کیا؟ طلب ساری مع امام منصور, اے میرے پروردگار تو مجھے یہ رزق عطا فرما کہ میں امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوں میں امام کے ساتھ. پس اگر عزادار کے دل میں حسین کی محبت کی یہ آتش انتقام کی آتش نہیں بن رہی, تو پھر اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو دعائے جناب سیدہ ہے یا بد دعائے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. یہ ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اب ہم سب اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہماری آنکھ سے نکلنے والا آنسو عزاداری کا آنسو ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ تاریخ نے حضرت سید الشہداء پہ ترحم کھا کر, رحم کھا کر رونے والوں کو بہت نقل کیا ہے. بھری بھی ہے تاریخ, جائیں اور جا کر پڑھیں, تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں. یہ تاریخ بھری پڑی ہے. شام میں بھی بہت بڑی تعداد تھی جو روئی ہے, جس ہم نہیں پڑھتے. کون سا مجھے کوئی ایک مقتل لا کر دکھا دیجئے کہ جس نے یہ بات رقم نہ کی ہو کہ جس وقت حسین کے ششماہے نے اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے سے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی, لشکر کا لشکر منہ پھیر کر رو رہا تھا. اس آنسو کو اس آنسو سے کیسے جدا کرو گے کہ جو حسین کا منتقم بنتا ہے؟ بس یہ آنسو, یہ آتش اگر انتقام خون سید الشہداء کو ہمارے قلب میں پیدا نہیں کر رہا تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. یہ محبت ہے سید الشہداء, یہ عزاداری ہے سید الشہداء کی کیفیت, یہ حضرت کی مظلومیت کے اوپر گریا اس وقت حضرت سید الشہداء کی خواہش و تمنا میں تبدیل ہو جاتا ہے جب اس میں فکر سید الشہداء کا اضافہ ہو جائے.